الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ آج ہماری کلاس تجوید القرآن کی ہے۔ قرآن کو کس طرح پڑھنا چاہیے، اس کے حوالے سے جو قانون اور جو اصول بنائے گئے ہیں ان پہ ہم کچھ غور و فکر کر لیتے ہیں۔ جو ہمارا پچھلا سبق تھا وہ تھا لحن جلی اور لحن خفی غلطی۔ ہم نے بتایا تھا چھوٹی غلطیاں اور بڑی غلطیاں، اور ہم نے اس میں بڑی غلطیوں میں سے 4-5 قسمیں پڑھی تھیں۔ قرآن پڑھتے ہوئے کسی حروف کو حروف سے بدل دینا، ملتے جلتے حروف ہیں، ہا ہے، سین ہے، صاد ہے، تو ان کا فرق نہ کرتے ہوئے ایک طرح کا پڑھ دینا، اور یہ بڑی غلطیوں میں شمار ہے۔ اور دوسری غلطی یہ تھی کسی حروف کو بڑھا دینا، نعبدو ہے نعبدو پڑھ دینا، کسی حروف کو کم کر دینا، ایاک ہے ایاک پڑھ دینا۔ اسی طرح حرکات و سکنات کی غلطی کرنا، زبر زیر پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو ایک دوسرے کی جگہ بدل دینا، یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ مخفف کی جگہ مشدد پڑھنا اور مشدد کی جگہ مخفف پڑھنا۔ وہ شد ہوتی ہے، اس کو شد کا معنی ہوتا ہے سخت کر کے پڑھنا، وہاں پہ سختی نہیں کریں گے تو شد نہیں پڑھی جائے گی، یعنی آپ اسے بغیر شد کے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ شد میں 2 الفاظ ہوتے ہیں، تو اگر سختی نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے دونوں لفظ نہیں پڑھے گے، ایک پڑھا گیا، تو یہ بھی معنی بدلنے کے مترادف ہوتا ہے، تو اس لیے یہ بھی بڑی غلطی میں شمار کیا جاتا ہے۔ دوسری قسم تھی اس کی لحن خفی، چھوٹی غلطیاں۔ قرآن پڑھتے ہوئے ایسی چیزوں کا خیال نہ کرنا، غنہ، مد، جو مد لگی ہوتی ہے وہ پوری مد نہ کرنا، ادغام نہ کرنا، اقلاب نہ کرنا، جو تحسینیں یعنی کہ یوں سمجھ لیں جن الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ ان حروف میں حسن آ جاتا ہے وہ حسن پورا نہ کرنا اور اسی طرح قرآن پڑھ دینا، یہ بھی غلطی میں شمار ہے۔ لیکن یہ کون سی غلطی ہے؟ یہ چھوٹی غلطی ہے، یہ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھ لیا تھا، اور ان دونوں کا حکم بھی پڑھ لیا تھا۔ جو بڑی غلطیاں ہیں، ایسی غلطی کرنا پڑھتے ہوئے کیا ہے؟ حرام ہے، ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو چھوٹی غلطی ہے وہ مکروہ ہے، اس کا فقہی طور پر حکم یہ ہے کہ وہ مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آج ہمارے پاس جو موضوع ہے وہ ہیں تلاوت قرآن کے مراتب۔ ہم پڑھتے ہیں، کبھی تیز پڑھتے ہیں، کبھی آہستہ پڑھتے ہیں، آخر کیا اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں پتہ چل سکے ہمیں کس طرح پڑھنا چاہیے؟ اس میں 4 طرح کے مرتبے بنائے گئے ہیں پڑھنے کے اعتبار سے۔ پہلی ہے تحقیق۔ پہلا مرتبہ ہے تحقیق، قاف یا قاف، تحقیق۔ قرآن کو بالکل ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، ایسا پڑھنا کہ ایک ایک لفظ سمجھ آئے، جیسا کہ الحمد للہ رب العالمین۔ ایک ایک لفظ سمجھ آ رہا ہے کون کون سا؟ الرحمن الرحیم، اس طرح ادا کرنا، یہ کیا ہے؟ تحقیق ہے، اسے کہا جاتا ہے تحقیق۔ دوسرا ہے ترتیل، یہ ہے قرآن کو ٹھہر کے پڑھنا، جیسا کہ ہم عام طور پر نمازوں میں پڑھتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین، جیسے تھوڑا سا تیز ہے۔ تیسرا ہے حدر، قرآن مجید کو تیز پڑھنا، جیسا کہ تراویح میں پڑھا جاتا ہے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تھوڑا سا تیز ہے اس سے۔ یہ 3 درجے ہیں، اور آخری ایک درجہ ہے تدویر کا۔ وہ کہتے ہیں جو ہم نے 2 درجے پڑھے ہیں، ترتیل اور حدر، جو آخری 2 پڑھے ہیں، ایک تو بالکل ٹھہر کے پڑھا تھا نا، ترتیل بالکل ٹھہر کے پڑھا، ایک نمازوں والا اور ایک تراویحوں والا۔ تو ان دونوں کے درمیان پڑھنا تدویر ہے، ترتیل اور حدر کے درمیان پڑھنا تدویر ہے، یعنی اتنی سپیڈ ہو، نہ ترتیل میں جا رہی ہو نہ حدر میں آ رہا ہو، ان دونوں کے درمیان پڑھنا ہے، اسے وہ تدویر میں لاتے ہیں۔
بہرحال یہ 4 مرتبے ہیں، جیسے بھی پڑھا جائے ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ قرآن کے صفات جو باقی لازم چیزیں ہیں، مد ہے، غنہ ہے، وہ خراب نہ ہو، بس اس میں زیادہ جو ضروری بات یہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے ابتدا۔ قرآن کی ابتدا کرتے ہوئے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اس میں 3 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ قرآن کی ابتدا آپ سورت کے شروع سے کرتے ہیں، سورت شروع کرتے ہیں، قرآن کی ابتدا آپ نے قرآن پڑھنے کا ارادہ کیا، لیکن پڑھنا کہاں سے چاہ رہے ہیں؟ سورت کے شروع سے، تو پھر کیا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، پھر اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے اور بسم اللہ بھی پڑھیں گے۔ اور دوسرا ہے کہ آپ سورت کے درمیان سے سٹارٹ کرتے ہیں، سورت کے درمیان سے پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو پھر کہاں سے پڑھیں گے؟ تو پھر اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ میں اختیار ہے، یعنی کہ آپ یوں پڑھ سکتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، جو بسم اللہ اس میں یہاں پہ اختیار ہے، آپ پڑھیں چاہے نہ پڑھیں، اگر آپ سورت کے درمیان سے سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور تیسری صورت اس کی یہ بنتی ہے کہ آپ پڑھ رہے تھے، درمیان میں ایک سورت ختم ہو گئی، درمیان میں سورت ختم ہو گئی، اب آگے ایک نئی سورت شروع ہو رہی ہے، تو اس میں کیا کریں گے؟ اس میں صرف اور صرف بسم اللہ پڑھیں گے۔ یہ 3 صورتیں ہیں قرآن کی ابتدا کے حوالے سے۔ اس ابتدا میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ پہلی صورت یہ ہے کہ آپ ابتدا سورت سے کر رہے ہیں، تو پھر اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھیں گے۔ اگر سورت کے درمیان سے ابتدا کر رہے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ میں اختیار، آپ چاہیں تو پڑھ لیں چاہیں تو نہ پڑھیں۔ اور تیسری ہے کہ پڑھتے پڑھتے درمیان میں ایک نئی صورت آ گئی، ایک صورت ختم ہو گئی، تو پھر صرف اور صرف بسم اللہ پڑھیں گے۔ اب ابتدا کی پہلی قسم جو ہم نے کہی ہے، ابتدا کی پہلی قسم وہ کون سی ہے؟ جاگ رہے ہیں جی؟ ہاں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا یعنی سورت کے ابتدا سے کرنا۔ اس میں ٹوٹل 4 صورتیں بنتی ہیں پڑھنے کی۔ کتنی؟ 4 طریقوں سے اسے پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک ہے سب کو ملا کے پڑھنا، فصل کل، سب کو ملا کے پڑھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ بھی ملا دی، بسم اللہ بھی ملا دی، اور آگے صورت بھی ملا دی۔ ایک صورت یہ ہے۔ اور دوسری صورت سیدھی سادھی جس کے اپوزٹ بنتی ہے وہ کیا ہے؟ تینوں کو الگ الگ کر کے پڑھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، ٹھیک ہے؟ 2 صورتیں یہ آپ کے بالکل سامنے ہیں۔ اب جو تیسری صورت ہے، فصل اول وصل ثانی، یعنی کہ اعوذ باللہ کو الگ کر لینا، بسم اللہ اور سورت کی پہلی آیت کو ملا لینا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ کے ساتھ سورت کی پہلی آیت ملا لینا۔ یہ کون سی کتنی صورت ہوگی؟ تیسری۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ آپ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو الگ کرتے ہیں اور سورت آیت کو الگ کر دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ بسم اللہ کو ملا لیتے ہیں اور سورت کی آیت کو الگ کر دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، ٹھیک ہے؟ یہ 4 صورتیں ہیں، ٹوٹل 4 ہی بنتی ہے نا۔ اس سے اب کیلکولیشن تو کر ہی سکتے ہیں نا آپ کہ پڑھنے 3 چیزیں ہمارے پاس پڑھنے کی ہیں، ان کے کتنے طریقے بن سکتے ہیں۔ تو ان کی 4 صورتیں بنتی ہیں پہلی صورت میں۔ کون سی؟ پہلی صورت میں، جہاں پہ ہم ابتدا کہاں سے کر رہے ہیں؟ سورت کے شروع سے، سورت کے شروع سے ابتدا کر رہے ہیں۔ اس میں پڑھنے کی کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ جہاں پہ اس نے کہا تھا وہاں پہ دونوں چیزیں پڑھنا
ضروری ہیں، پڑھنی چاہیے، دونوں اعوذ باللہ بھی بسم اللہ بھی پڑھنی چاہیے۔ تو یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ 4 صورتیں ہیں اور چاروں کی چاری جائز ہے، آپ ان سے کسی طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ آسان ہے بس، سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس بن جاتی ہے، جب ہم ابتدا کر رہے ہیں سورت کے درمیان سے، سورت کے درمیان سے، تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا چیزیں تھیں، کیا پڑھیں گے ہم؟ اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ میں ہمیں اختیار ہے۔ میرے خیال سے یہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، اس میں تھوڑی سی مشکل چیزیں ہیں۔ یا تیسرا ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ یہ ہے، ہمارے پاس جو تھی وہ کیا تھا، پڑھتے پڑھتے درمیان میں صورت آ گئی، یہ بھی کافی، اس کو تھوڑا سا ٹائم لے لیں گے، میرے خیال سے ابھی اتنا یاد کر لیں، ختم کر دیں، بس کر